بہرحال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. اب میں میلاد کی طرف جاتا ہوں ورنہ ٹائم تو ہو چکا ہے, میلاد آپ کو نہیں سنا پاؤں گا. کبھی پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ پوری میلاد ہی سناؤں گا, بٹ اسٹارٹ کر دیتا ہوں تاکہ راستے میں آپ کو چھوڑوں, ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر. مختصر کر دیتا ہوں. آدم علیہ السلام سے یہ نور چلتا ہوا عرب کی سرزمین پر آیا. نور چمکا حضرت ہاشم کی پیشانی پر. نور حضرت ہاشم سے منتقل ہو کر حضرت عبد المطلب کی پیشانی پہ چمکا. حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نور محمدی منتقل ہو کر حضرت فاطمہ بنت عمر ام حضرت عبداللہ کے بدن مبارک میں آیا. اور جب حضرت عبد المطلب کے یہاں حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی تو نور محمدی عبد المطلب سے وسیلتاً منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا. اب جب نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ چمکنے لگا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو ایک نہیں انیک بیٹے دیے, اور بیٹے بھی بڑے لاجواب. بیٹے بھی بڑے لاجواب, ایک نہیں. آج کا سسٹم ہے تو ہم دو ہمارے دو, ہم دو ہمارے دو, اور بعد میں ایک کو اللہ نے بلا لیا تو پھر کیا کرو گے؟ ہاں بھائی, کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہے نا کہ کس کی موت کب آ جائے. ملک الموت کی حاضری تمہارے دروازے پر کب ہو جائے کسی کو پتا نہیں. یہ تو میرے آقا کی شان. دنیا کا کوئی بندہ نہیں جس سے ملک الموت اجازت لے, مگر وہ تو آمنہ کے لال کی شان تھی کہ ملک الموت نبی کے دربار میں آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو روح قبض کروں ورنہ واپس چلا جاؤ. یہ تو میرے آقا کی شان ہے کہ ملک الموت بھی اجازت مانگتے کہ آپ اجازت دیں گے تو روح قبض کروں ورنہ واپس چلا جاؤں گا. مگر موت سے ڈرتا آج کا انسان ہے, موت سے ڈرتا نہ ولی ہے نہ نبی ہے, کیونکہ جو نبی ہوتا ہے حرم اللہ ان تاکل اسجاد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. جو اللہ کا نبی ہوتا ہے ان کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا. نبی کو پتا ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی قبر میں زندہ رہوں گا اور میرے درجات ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ رب نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب اور آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر بنا دے. یہ میرے آقا کی شان. تو کسی کا تو بھروسہ نہیں ہے, پھر کیوں کہتے ہم دو ہمارے دو. حضرت عبد المطلب کے یہاں رب کائنات نے 10 بیٹے پیدا کیے. کتنے؟ 10 بیٹے اللہ کے کرم سے. اور بیٹی بھی تھی, صرف ایسا نہیں کہ صرف بیٹے. تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو صحیح روایت کے مطابق رسول کریم کی 3 پھوپھی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ 3 پھوپھی.
آپ لوگوں کو نبی کا بھی نام یاد نہیں، نبی کے چاچاؤں کا نام بھی یاد نہیں، نبی کے داداؤں کا نام بھی یاد نہیں، ہے کہ نہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ کسی بندے کو نبی کے 2 دادا کا نام یاد ہے؟ میں نے تو اسے پڑھ دیا تو کئی دادے کا نام ہے نا. مگر میں آپ کو ایک چیز بتایا جاتا ہوں، صوفیہ کی بات ہے مگر بتا دیتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ صوفی والے ہیں ہے نا، خانقاہ والے ہیں بھائی. ہم لوگ خامخواہ والے نہیں، خانقاہ والے ہیں. اور خانقاہ میں پڑھایا نہیں پلایا جاتا ہے. جب انسان پڑھ کر کسی خانقاہ میں پہنچتا ہے تو وہ صوفی مزاج بن جاتا ہے، اور جب پڑھ کر خانقاہ کی صحبت نہیں ملتی تو انسان پڑھ کر وہ شرارتی. تو پڑھنے کے بعد مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم ہے نا، تا غلام مولائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پیارے، مولوی بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد، فاضل بننے کے بعد کسی خانقاہ میں جاؤ، تب جا کے علمی غرور مٹے گا. انانیت، تکبر، گھمنڈ وہاں پہ پتا چلے گا کہ تم نے تو ابھی صرف ظاہر پڑھا ہے، اگر باطن پڑھنا ہے تو کسی خانقاہ کی غلامی میں آیا، کسی خانقاہ کی غلامی میں آیا. بہرحال تو ہم لوگ خانقاہ والے ہیں نا جی. کتاب کا نام ہے لطائف اشرفی، کتاب کا نام لطائف اشرفی، حضرت مخدوم اشرف سمنانی، نام سنا ہے جی. وہاں میں صرف بھگایا نہیں جاتا، بھوتوں کو جلایا بھی جاتا ہے، بھوتوں کو جلایا بھی جاتا ہے، اور وہاں سے عرفان پھیلایا بھی جاتا ہے. چشتی بزرگ ہے ماشاءاللہ، حضرت شاہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور یہ بنگال کی سرزمین ہے نا. الحمدللہ اسی بنگال کے پیر صاحب، اسی بنگال کے قطب عالم، اسی بنگال کے رہنما، اسی بنگال کے قطب، اسی بنگال کے ولی کامل شاہ علاؤالدین گنج نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہی نہیں، مراد ہے وہ مراد. ہم لوگ مرید ہیں، وہ مراد ہے. ہم لوگ مرید ہیں، وہ مراد ہے. مرید کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جا کر کے مرید ہو گئے، ہے کہ یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی غنیمت ہے. ہاں بہت بڑی قسمت کی بات ہے. لیکن حضرت مخدوم اشرف سمنانی ایسے مرید ہیں کہ 70 مرتبہ ان کے پیر کو حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ اشرف ایران سے چلا ہے، ان کا انتظار کرو. تو وہ مراد ہیں، ان کے ملفوظات شریف ہیں لطائف اشرف. صوفیہ کی کتابوں میں ان کے ریفرنس، ان کی کتابوں سے عبارات نقول ہوتے رہے، نقل ہوتے رہے. انہوں نے لکھا ہے نبی کی سیرت پر ایک چیپٹر، نبی کے نسب کا بیان، نبی کے نسب کا بیان. نسب سمجھتے ہیں نا؟ نسب نہیں سمجھے؟ مسرور میاں کلیمی کے والد صاحب کا نام دولا میاں کلیمی، یہ چلتا رہا. ان کے والد کا نام یہ، ان کے والد کا نام یہ، ان کے والد کا نام یہ، ان کے والد کا نام. چلتے چلتے غوث اعظم سے چلتے چلتے حضرت زین العابدین سے چلتے چلتے حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین، چلتے چلتے حضرت مولا علی. یہ نسب ہے. اب نبی کا نسب چلا حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف، حضرت قصی، حضرت کلاب. یہ نسب چلا. میں نے کئی دادوں کا نام بتا دیا، یہی بات بتانا چاہتا ہوں. تو یہ نسب ہے. مخدوم اشرف سمنانی نے لکھا، اپنی کتاب کے اندر لکھا نہیں، فرمایا ان کے خلیفہ نے کتاب میں نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان
ایک مومن کے لیے ضروری ہے. میں بتا رہا کہ یہ صوفی کی بات ہے نا, صوفی کی بات. وہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے ایک مسلمان, ایک مومن کے ضرورت ایمان ہے کہ وہ نبی کے 4 جد کا نام یاد رکھے. کیا فرماتے؟ 4 جد کا نام یاد رکھے, نبی کے 4 دادا کا نام یاد رکھے. 4 دادا کا نام. آپ کو تو ایک دادا کا نام یاد نہیں, 4 دادا کا نام یاد کرنا ہوگا. میں آپ کو کئی بار بتا چکا, یاد کر لیجیے. حضرت عبد المطلب, حضرت ہاشم, حضرت عبد مناف اور حضرت قصی. یہ 4 یاد رکھیے, آگے بڑھوں گا تو پھر بھول جائیں. عبد المطلب, ہاشم, عبد مناف اور قصی. کیا مطلب؟ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے دنیا والے کو یہ پیغام دیا کہ نبی کا نسب بڑا اعلیٰ ہے, کیونکہ نبی بڑے اعلیٰ ہے. کتنے اعلیٰ؟ میرے امام نے فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. اور کم صدوں کو رضا مستعدیجے کے ہے وہ کسوں کا سہارا ہمارا. تو سب سے اعلیٰ نبی, نبی کی ذات بھی عالی, نبی کی بات بھی عالی, نبی کے والد بھی اعلیٰ, نبی کی والدہ بھی اعلیٰ, نبی کا خاندان اعلیٰ, نبی کا وطن اعلیٰ, نبی کا شہر اعلیٰ, نبی کی شریعت اعلیٰ, نبی کی امت اعلیٰ, نبی سے منسلک ہر بات اعلیٰ ہے. اس لیے کہ میرے آقا اعلیٰ ہے, اس لیے رب کائنات تمام نسب میں تو سب سے اعلیٰ نسب ہے, اسی نسب میں میرے آقا کو پیدا شریف نسب. اس لیے شریف نسب کو یاد کرو. کسی کے دادا کا نام یاد کرو گے تو ثواب ملے یا نہ ملے, کسی کے باپ کا نام یاد کرو گے ثواب ملے نہ ملے, کسی کے نانا کا نام یاد کرو گے ثواب ملے نہ ملے. مگر نبی کی ذات وہ ذات ہے, نبی کی رفعت وہ رفعت ہے, نبی کی بلندی وہ بلندی ہے, نبی کا مقام وہ مقام ہے. رب نے اپنے حبیب کو اتنے فضیلتوں سے نوازا ہے کہ مجمع فضائل آپ کو بنا دیا. میرے آقا کہ والد کا نام یاد کرو تو ثواب ملے گا, نبی کی والدہ کا نام یاد کرو تو ثواب ملے گا, نبی کے دادا کا نام یاد کرو تو ثواب ملے گا, نبی کی اولاد کا نام یاد کرو تو ثواب ملے گا. ارے میں کہنا چاہتا ہوں اگر حبشے بلال حبشی میرے آقا کا غلام ہو جائے, غلام کا نام یاد کرو. یہ میرے آقا کی ذات ہے, ثواب کا کام ہے. بہرحال نور چمکا حضرت عبداللہ کی پیشانی پر, نور چمکا, نور محمدی چمکا حضرت عبداللہ کی پیشانی پر. اب جس کی پیشانی پر, پیشانی اس کو پیشانی, اس پیشانی پر جب نبی کا نور چمکے گا تو اس پیشانی کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا, اس پیشانی کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. ارے آج اگر سیدوں کا چہرہ دیکھ لو, آج اگر اولاد نبی کا چہرہ دیکھ لو تو لگتا ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں. مگر سنو حضرت عبداللہ کی پیشانی وہ پیشانی ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر پورا نور محمدی چمک رہا. ان کی خوبصورتی کا عالم کیا. آج اگر نبی کی اولاد میں سے کوئی بندہ اسٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے تو لوگ گواہی دیتے کہ یہی جماعت حق پر ہے, کیونکہ یہ چہرہ جھوٹ کا نہیں ہو سکتا. واقعات کی طرف نہیں جاتا ورنہ بہت سارے شواہدات ہمارے پاس موجود ہیں, بس آپ کو اشارہ کریں.
حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور محمدی چمکنے لگا. حضرت عبداللہ جوان ہونے لگے. حضرت عبداللہ جوان ہونے لگے. جب جوانی کو آ رہے، جب 18 سال آپ کی عمر ہو گئی، جب 20 سال کو آپ پہنچ گئے، تو عرب کا کوئی ایسا سردار نہیں تھا جس کے پاس خوبصورت بیٹی ہو اور وہ حضرت عبداللہ کو داماد بنانا چاہتے ہو. ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ میرا داماد بنے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی لاجواب، پیشانی لاجواب. جتنی خوبصورت لڑکیاں اس زمانے میں تھی، سب چاہتی تھی کہ حضرت عبداللہ کی میں بیگم بن جاؤں، حضرت عبداللہ کی میں بیوی بن جاؤں. اور کالے کالے یہودیوں سے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ اسی خاندان میں آخری نبی پیدا ہونے والے. اس لیے لوگوں کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ یہی کہیں وہ تو نہیں ہے. حضرت عبداللہ کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اور پورے عرب کے تمام لوگوں میں سے حضرت عبداللہ کو چنا تھا رسول کریم کی نور کو چمکانے کے لیے. اسی طریقے سے رب کائنات نے پورے عرب کی خواتین میں سے ایک خاتون کا انتخاب کیا اور اس خاتون کا نام حضرت آمنہ ہے. حضرت آمنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو منتقل کرنے کے لیے شکم مبارک میں رسول کریم کی امی جان بنانے کے لیے، نبی کریم کی والدہ ماجدہ بنانے کے لیے، وہ ماں جس پر تمام ماؤں کو قربان ہونا پڑے گا، اس ماں کی عظمت کو دینے کے لیے رب کائنات نے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا. اور رب کائنات نے زمانے جاہلیت کے تمام شرک اور کفری باتوں سے حضرت عبداللہ کو بھی پاک رکھا اور حضرت آمنہ کو بھی پاک رکھا. آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آمنہ مومنہ نہیں تھی، استغفر اللہ. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ مومن نہیں تھے. میں کہتا ہوں اے انسان، تو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے اور کہتا ہے نبی کی والدہ مومنہ نہیں. میں کہتا ہوں آج تک کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو رسول کریم کی ماں کا مقابلہ کر سکے. اگر نبی کی ماں جنتی نہیں تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ اپنی ماں جنتی؟ اپنی ماں جنتی. رسول کریم کی والدہ ماجدہ کے قدموں پہ ہماری مائیں قربان ہیں. حضرت آمنہ کا انتخاب کر لیا گیا، رشتہ طے ہو گیا. وقت کے مطابق حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا. اب حضرت آمنہ سے جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا تو پہلی ہی رات، پہلی ہی ملاقات میں رب کائنات نور محمدی کو حضرت عبداللہ کے پیشانی مبارک سے حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں منتقل کر. روایت میں آیا مدارج النبوت کے اندر اور بے شمار کتابوں میں، المواہب اللدنیہ کے اندر، السیر النبویہ کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں آیا، سیرت کی کتابوں میں آیا. محدثین نے لکھا کہ جس دن رب کائنات کے محبوب کی نورانیت کو چہرے حضرت عبداللہ
کی پیشانی مبارک سے حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں منتقل کیا گیا تھا. اس دن صرف چننے اس خوشیاں نہیں منا رہے تھے بلکہ سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی خوشیوں سے جھوم رہی.